السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں کہ حکومت اور چیئرمین ایچ ای سی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ ایچ ای سی کے ادارے کے اوپر بھی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کے جو پروموشن کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں اور ٹرانسفر کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں ان کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوں گے، اور پلس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ حد تک جو کرائسس ہیں وہ فیس کریں گے۔ ناظرین، وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر بنوری کو ہٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، اور یہ جو کیس ہے سپریم کورٹ میں کیوں دائر کیا جا رہا ہے، اس سارے صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ریاض الحق۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حکومت اور چیئرمین ایچ ای سی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ جا رہی تھی 2018 میں، تو آخری چند ماہ میں جو خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ڈاکٹر بنوری کو ایز اے چیئرمین ایچ ای سی سلیکٹ کیا، فائنلائز ہوئے، ڈاکٹر مختار صاحب چلے گئے اور یہ واپس آ گئے۔ تو اس کا تو اس گورنمنٹ نے الیکٹ نہیں کیا چیئرمین ایچ ای سی کو، پچھلی گورنمنٹ نے الیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا ٹائم جو ختم ہو رہا ہے وہ تقریباً مئی 2022 یعنی اس سال ختم ہو رہا ہے، لیکن اس جو ڈاکٹر بنوری صاحب ہیں ایچ ای سی کے چیئرمین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے جو ایچ ای سی کے فاؤنڈر ہیں، وہ ٹاسک فورس جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہے گورنمنٹ کی، پرائم منسٹر کی، اس کے وہ چیئرمین بن گئے ہیں۔ تو بہت سے پروجیکٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بہت سی پلاننگ کمیشن وغیرہ میں ان کی بحث ہوتی رہی، کئی دفعہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے۔ ڈاکٹر بنوری کا یہ کہنا تھا کہ اربوں روپے کے پروجیکٹس ڈاکٹر عطاء الرحمان لے کے جا رہے ہیں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، تو یہ پرائم منسٹر کو بھی فول کر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ان پروجیکٹس پہ پیسے کا ضیاع ہے، اور اس سے پہلے بھی ریسرچ وغیرہ پہ انہوں نے پیسے وغیرہ ضائع کیے ہیں۔ تو بہت زیادہ کھٹ پٹ ہوتی رہی ان کی وائس چانسلرز کے ساتھ۔ پی ایچ ڈی اور انڈر گریڈ کی جو پالیسی ہے اس پہ ڈاکٹر بنوری کا بھی جو ہے ڈس ایگریمنٹ رہا، اور منسٹر صاحب جو شفقت محمود صاحب ہیں وہ بھی کو بہت زیادہ خوش نہیں تھے ڈاکٹر بنوری سے، اور ظاہر ہے بنوری صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے، باہر سے آئے ہوئے تھے تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ اپنے کام پہ فوکس کرتے تھے۔ پاکستان میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو تھوڑا سا پولیٹیشینز کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ الگ سے الگ رکھنی ہے، تھوڑا بہت ان کا کام وغیرہ ہو گیا۔ بنوری صاحب اس مزاج کے نہیں تھے۔ ڈاکٹر مختار صاحب ان سے پہلے جو ہوتے تھے تو وہ اس مزاج کے تھے، اور بہت طریقے سے انہوں نے سینیٹرز کو اور جو ایم این ایز تھے ان کو بڑا ہینڈل بھی کیا ہوا تھا۔ تو اس کا پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان لگتا ہے ایسا ہے کہ سم ہاؤ کنونس کر لیا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ ڈاکٹر بنوری کو ہٹا دیا جائے، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور شفقت محمود صاحب کو بھی شاید انہوں نے کنونس کر لیا۔ تو پھر ایک آرڈیننس آ گیا مارچ میں پچھلے سال، اور ڈاکٹر بنوری صاحب کا ٹینور جو 4 سال کا تھا وہ 2 سال کا کر دیا گیا، اور امیڈیٹلی ان کو ایک قسم کا گھر بھیج دیا گیا۔ تو 11 ماہ تقریباً یہ عدالت کا جو لڑتے رہے کیس، اور اسلام آباد کورٹ نے فیبرری میں ان کو بحال کر دیا، واپس وہ آ گئے ہیں۔ تو واپس آ گئے تو بہت سی چیزیں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کر دی تھیں ایچ ای سی کے اندر، باقاعدہ طور پہ ایک چیئرمین کے نہ ہوتے ہوئے باقاعدہ چیئرمین کے اختیارات وہ استعمال کر رہے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان جو تھے۔ تو اس کے بعد جو ہی یہ واپس آئے تو کچھ چیزیں انہوں نے انڈو کی ہیں جس پہ بہت زیادہ اب دوبارہ مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے سارا اس لڑائی کا، جو مزید شاید آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں شدت اختیار کر جائے۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، کیا مداخلت ہونی چاہیے؟ اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور منسٹری آف جو فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہے جس کے شفقت محمود صاحب ان کے منسٹر ہیں، تو انہوں نے تقریباً 31 جنوری 2 لیٹرز لکھے انہوں نے ایچ ای سی کو، اور لکھا کہ آپ جو 3 فیبرری کو بورڈ کروانے جا رہے ہیں تو وہ بورڈ آپ کو نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ سلیکشن بورڈ میں آپ نے کچھ چینجز کی ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ اب وہ معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد تو انہوں نے جو لیٹر میں کا رپلائی دیا ہے ڈاکٹر بنوری صاحب نے، بڑا سخت رپلائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، منسٹری کا کوئی اختیار نہیں ہے میرے کاموں میں مداخلت کرنے کی، ایچ ای سی کا اپنا ایک اٹانومس ادارہ ہے، تو مداخلت بھیجا جب ہوتی ہے، ایک ایچ ای سی جو ہے وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے، تو اس میں منسٹری اور جب دوسرے ادارے جب مداخلت کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہو رہا ہے اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ بیجا مداخلت ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس سے جو یونیورسٹیز ہے ملک بھر کی وہ بہت زیادہ ان میں انریسٹ پایا جاتا ہے، اور ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ منسٹری آف ایجوکیشن نے ایچ ای سی کو جو لیٹرز لکھے ہیں وہ 2، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کیا ہے جی، وہ انہوں لیٹرز؟ نے 2 لیٹرز لکھے ہیں، اور ہوا یہ کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب
جب HEC کے جب ڈاکٹر بنوری کو ریموو کر دیا گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اپنے آپ کو 21 رکنی جو کمیشن ہے HEC کا اس کا ممبر بھی بنوا دیا. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور لوگوں کو انہوں نے اپنے ممبر کا کمیشن کا ممبر بنا دیا. تو یہ قسم کے HEC کے والی وارث بن گئے. HEC میں جتنے بھی ریسرچ پروجیکٹس سے یا ریسرچ جرنلز کے حوالے سے باتیں تھیں, اسکالرشپس کے حوالے سے باتیں تھیں, اس میں باقاعدہ انہوں نے انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دی. تو اس کے بعد جب یہ واپس آئے ڈاکٹر بنوری صاحب, تو انہوں نے یہ کیا کہ اس جو ایک سلیکشن بورڈ تھا وہ بنایا ہوا تھا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, 3 سال سے HEC کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں ہے. ادھر سے چیئرمین کا مسئلہ بھی تھا, ادھر سے ڈائریکٹر بھی نہیں ہے. تو HEC انتہائی جو ہے نا پریشانی کی صورتحال میں ہے. تو انہوں نے آ کے 3 فروری کو اناؤنس کیا کہ ایک بورڈ ہوگا جس میں انہوں نے اپنی مرضی کے ڈاکٹر بنوری صاحب نے 3 انڈیپینڈنٹ اسکالرس کو رکھا ہے جو ایجوکیشن اور اکیڈمک ایکسپرٹس ہیں, ان کو شامل کیا انہوں نے. لیکن منسٹری آف ایجوکیشن یا کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو اعتراض ہے کہ وہ 3-4 نام ہٹ رہے ہیں, تو اس سے شاید ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنا بندہ ان کا آ جائے ڈاکٹر بنوری صاحب کا, تو اس سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو وہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے منسٹری آف ایجوکیشن نے HEC کو اور یعنی ڈاکٹر بنوری کو, اور انہیں یہ کہا ہے کہ آپ یہ لیٹرز ودرا کریں, آپ یہ جو انٹرویوز ہیں یہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے, آپ AD کو سلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو سلیکشن بورڈ ہے یہ کمیشن کا اختیار ہے, یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی سخت لینگویج میں رپلائی بھی کل کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی اختیار ہے اور یہ میں کمیشن سے بعد میں اپروو بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ایک ٹسل شروع ہو چکی ہے, اور اسی ٹسل میں کل منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اس کمیشن جو سلیکشن بورڈ ہے اس کا ممبر بھی ہے, تو انہوں نے بھی باقاعدہ ایک لیٹر جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں اگر یہ لیٹر واپس نہ لیا گیا تو ہم اس جو 3 تاریخ کو جو سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک. اچھا سر, ڈاکٹر بنوری کو ہٹانے کے سلسلے میں سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, آج کل امکان تھا لیکن آج غالب امکان ہے کہ گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ ریویو پٹیشن تیار ہو چکی ہے, لاء منسٹری میں ہر چیز فائنل ہو چکی ہے, تو وہ آج سپریم کورٹ میں داخل کر دیں گے وہ, اور اس سے ان کی کوشش ہے کہ اسلام آباد کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے اور اسٹے دینا ہے کہ ڈاکٹر بنوری کا واپس آنا نہیں بنتا, لہٰذا ان کو آپ واپس گھر بھیج دیں, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ دوبارہ ایک نئی ہیئرنگ ہو جس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کا جو آرڈیننس آیا تھا مارچ میں 2021 میں اس کو اپہولڈ کیا جائے, اور ڈاکٹر بنوری کا جو ٹینیور 2 سال کیا گیا تھا وہ اس کو برقرار رکھا جائے اس آرڈیننس کو, اور ان کو گھر بھیجا جائے. تو یہ تازہ ترین صورت ہے. سر, اگر حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر بنوری کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے تو آپ اگلا چیئرمین کس کو دیکھتے ہیں HEC کا؟ فی الحال تو ظاہر ہے ایسی کوئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 3 سال سے نہیں لگا. اکتوبر 2018 سے ابھی تک کوئی بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں لگ سکا, جس سے, اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے جو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو اصل جو والی وارث ایک قسم کا ہوتا ہے منسٹر جو HEC کا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے, تو وہ بھی نہیں ہے 3 سال سے. اسی طرح چیئرمین کے معاملے پہ بھی حکومت اور چیئرمین کے درمیان ٹسل ہو رہی ہے. تو فی الحال تو یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے, گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ ڈاکٹر عطاء الرحمان از ناٹ ہیپی ود ہیم, اور ان کے خیال میں یہ بہت سے ہمارے کام انڈو کرنے جا رہے ہیں. تو اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک انسرٹینٹی مارکیٹ میں پھیل گئی ہے, اکیڈیمیا میں, یونیورسٹیز میں, اور نیا چیئرمین کون ہوگا یہ شاید ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو HEC ہیں ان کا کچھ ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے انٹرویوز کے حوالے سے, وہ کیا ہے سر؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو شائستہ سہیل ہیں بظاہر وہ چونکہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, اور ان کو 2 دفعہ ایکسٹینشن بھی مل چکی ہے, اور جو لاسٹ لیٹر نکالا گیا تھا اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ شی کین کنٹینیو ٹل پرماننٹ اپوائنٹمنٹ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو یعنی ابھی وہ 3 سال بھی نہ لگے, وہ 4 سال بھی نہ لگے, تو وہ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں پہ کام کرتی رہیں گی. سر, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے بھی کوئی تیسرا لیٹر پیش کیا گیا ہے؟ جی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے لیٹر جاری کیا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن نے جو لیٹر آپ کو جاری کیا ہے, جو آبجیکشنز آپ کو کیے ہیں کہ آپ سلیکشن بورڈ میں خود سے چینجز نہیں کر سکتے, آپ کو 21 رکنی HEC کے کمیشن سے وہ چینجز کروانی ہیں, وہ آپ خود نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ آبجیکشنز جب تک دور نہیں ہوتی ہم جو بورڈ ہونے جا رہا ہے سلیکشن بورڈ اس میں ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو جو کل ہونے جا رہا ہے یعنی فیبرری 3 کو
جو سلیکشن بورڈ ہونے جا رہا ہے تو اس سے معذوری کا اظہار کیا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی. اور ظاہر ہے یہ کہ ایک بڑی اوپن سیکرٹ ہے یہ کہ ڈاکٹر جو عطاء الرحمان صاحب ہیں وہ ہی منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر شبلی فراز بھی ہیں لیکن جو میجر پروجیکٹس ہیں جو پی ایم کی جو یونیورسٹی وغیرہ ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو وہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ہی دیکھ رہے ہیں. تو بظاہر یہ شاید سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان ہی چاہ رہے ہیں کہ جو سلیکشن بورڈ کل ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو پائے. ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ایچ ای سی جو ہے کیا وہ اہل ہے کہ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ لے سکتی ہے ایجوکیشن منسٹری کے بغیر؟ کیا ایچ ای سی لے سکتی ہے اپنے بہاف پہ کوئی فیصلہ اگر لینا چاہے؟ اب تک جب سے ایچ ای سی بنا ہے تو بڑا ایک انڈیپینڈنٹ یہ ادارہ تھا, آٹونومس تھا, اور ایچ ای سی کا چیئرمین اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پھر ایچ ای سی کا 21 رکنی جو کمیشن ہوتا ہے وہ بڑے ایک خود مختار اور آزادانہ فیصلے کرتے تھے. ایچ ای سی کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی یا جسے کہتے ہیں کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جو چیئرمین ایچ ای سی کو وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. اس کے علاوہ باقی گورنمنٹ کسی طور پہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے باقاعدہ, اور یہ سپریم کورٹ کے اس پہ فیصلے آ چکے ہیں کہ اٹانومس اداروں میں انٹرونشن منسٹریز وغیرہ نہیں کر سکتی. تو ایز پر لا تو نہیں ہو سکتا, لیکن آج کل اتنی سچویشن خراب ہو چکی ہے کہ ہر چیز میں گورنمنٹ خاص طور سے منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہی ہے. لیٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہاں سے بھی سخت لینگویج, تو ایک بڑی بدمزگی کی سی فضا ہے. تو آنے والے دنوں میں مزید شاید یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی, لیکن جو بھی ہے ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا یہ بہت زیادہ نقصان ہے. ٹھیک ہے سر, میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ بتائیں کہ حکومت اور ایچ ای سی جیسے ادارے کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارے اسٹوڈنٹس پر اور ان ورکرز پر جن کی ٹرانسفر رہتی ہے, پروموشن کا مسئلہ ہے, اور ادارے کی جو کارکردگی ہے وہ کس طرح متاثر ہوگی اور کس حد تک متاثر ہوگی؟ اوبیسلی ادارے کے اندر تو انسرٹینٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور امپلائیز کے باقاعدہ گروپس بن چکے ہیں, اور ایک گروپ ہے جو ڈاکٹر بنوری کو بالکل پسند نہیں کرتا, ایک گروپ ہے جو پسند کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا, کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے دوسرے امپلائیز ہم سے ناراض ہوتے ہیں. تو ایک انسرٹینٹی سی ایچ ای سی کے اندر بھی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایچ ای سی جو ہے وہ کوالٹیز اور سٹینڈرڈز کو دیکھتی ہے ملک بھر میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں. تو یونیورسٹیز کے اندر جو سٹینڈرڈز ہیں, پی ایچ ڈی انڈر گریڈ پروگرامز ہو رہے ہیں, اس کا کریکولم ہو گیا, اس کے اندر لیبس, کوالٹی, پی ایچ ڈی ایک ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہونے چاہیے, کتنے ہیں نہیں ہیں, وہ سارا چیز جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. وہ ایچ ای سی کی ٹیمز جا کے وزٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں, ریسرچ ورک پر تھوڑا ریسرچ اور یہ سارا جو کام ہے یہ ایچ ای سی دیکھتی ہے, اس کو مانیٹر کرتی ہے. اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہوا ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ جب سے یہ انسرٹینٹی آئی ہے اور چیئرمین آ رہا ہے جا رہا ہے, گورنمنٹ لیٹر لکھ رہی ہے نہیں لکھ رہی, تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ایچ ای سی کوئی لیٹر جب پروونسز میں بھیجتا ہے, جمشوروں میں, پختونخوا میں یا بلوچستان میں کسی یونیورسٹی کو کہ جی آپ یہ کریں, یہ دیکھیں کوالٹی سٹینڈرڈز میٹ کریں, آپ کی کمپلینٹس آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو یونیورسٹی جو لیٹر ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے. کہ یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ ایچ ای سی خود کرائسس میں ہے, وہ کون ہوتا ہے ہمیں یہ آرڈر دینے والا, پلس یہ کیسے ہم پہ آرڈر انفورس کر سکتے ہیں. تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے تک, یعنی ایون بلکہ 2 سال پہلے تک بھی حالات ایسے تھے کہ بڑے ایک اچھے ڈیسیجن ہوتے تھے, ایچ ای سی کی سنی جاتی تھی, ایک لیٹر کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا کہ اسلام آباد سے لیٹر آیا ہے اور ایچ ای سی اور بڑا جو ہے نا ہم نے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اب ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے ایچ ای سی کو, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہے کہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اندر, فیکلٹی ہے, اس کا نقصان ہو رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو وائس چانسلرز ہیں وہ بڑی ڈسٹربڈ ہیں. تو بڑی ایک عجیب قسم کی انسرٹینٹی ہے ایچ ای سی کے اندر, ایچ ای سی کے باہر ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں, اور نقصان تعلیم کا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کو ڈگریز بھی لیٹ ہو جائیں گے, اوبویسلی ویریفیکیشن کا پروسیس ہر چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اس پہ بڑا فوکس کریں اور اس پہ باقاعدہ طور پہ بیٹھیں, ان کو بٹھا کے کچھ فیصلہ کریں, کچھ کریں, کیونکہ اس کا نقصان اگر ہائر ایجوکیشن کو ہو رہا ہے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ گورنمنٹ کو جلد از جلد اس سارے قضیے کو حل کر دینا چاہیے, بجائے اس سے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور پھر پولوں سے پانی نکل جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ریاض الحق. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایچ ای سی کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ ڈگریز کو ٹیسٹ کروانا ہو یا ریسرچ ورک پہ بات کرنی ہو, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ایچ ای سی جو ہے وہ دیکھتی ہے, اس کو نظر ثانی کرتی ہے. لیکن جب حکومت اور ایچ ای سی جیسے اداروں میں جب کشیدگی چلتی ہے تو بہت زیادہ چیزوں
چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور کرائسس کو دیکھنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے عمران خان کو, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کو ایچ ای سی کے جو بھی پرابلمس ہیں چیئرمین کے حوالے سے اس کو بر وقت جو ہے اس کو نمٹنا ہوگا, تاکہ جو بچوں کے جو کرائسس ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اس پہ جو ہے اس کو کور کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ آئندہ وقتوں میں جس طرح ابھی ایچ ای سی پرابلمس فیس کر رہی ہے آئندہ اس طرح سے نہ ہو پائے اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو پائے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت, ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.